ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں، ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کا کیا سوال ہے۔ محمد ظاہر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ ڈاکٹر شیعہ صاحب۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، اول تو آپ نے جتنی بھی یہ گفتگو کی، میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ آپ کی گفتگو جو ہے وہ ٹوٹل اس کی بنیاد یہ تھی کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جی جی، تمام جو مامورین جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ نے جی قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیا، آپ نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مامورین جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جی جی، اب تو میں آپ سے یحییٰ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عبدالغفار جمبا صاحب جو ہیں وہ بھی مامور ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں پہ پلیٹ فارم پہ 4 بندے عبدالغفار جمبا صاحب کے بیٹھے ہوں اور وہ بھی یہی قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان سے استدلال لے کے آپ سے سوال کریں جی کہ جی، چونکہ مخالفین کی جاتی ہے مامورین کی، تو آپ بھی ہماری مخالفت کریں۔ آپ نے تو بڑی ویڈیو سیریز بنا رکھی ہیں عبدالغفار جمبا صاحب کے خلاف، جی جی، جی جی، تو کیا اس سے ان کی صداقت ثابت ہو جائے گی عبدالغفار جمبا صاحب کی کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جی صادق اور امین ہو گئے؟ جی، اول یہ جزاک بات۔ اللہ۔ ایک منٹ، دوسری بات، پہلے اس سوال کا جواب لے لیں، پہلے سوال کا اکٹھے جواب جواب چلیں، ٹھیک مجھے ہے۔ دے جی دیجیے، جی، مجھے اکٹھے جواب دیجیے گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، ہماری اپنی بھی اسٹریم شروع ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو اپنا مقرر کردہ معیار ہے، ہمیں آپ مخالفین مان لیجیے، ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے، لیکن آپ کو یہاں پہ چاہیے تھا بیٹھ کے مرزا صاحب کے اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق ان کو سچا ثابت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پیروکاروں سے پوچھا کہ کیا تم بھی وہی کہتے ہو جو مسلمہ کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ تو یہ آپ نے جتنا بھی استدلال قرآن کریم کی آیات بیان کر کے لیا ہے، تو محترم یحییٰ صاحب، اول تو آپ مرزا صاحب کو نبی ثابت کریں، اس کے بعد آپ قرآن کریم کی ان آیات کا استدلال مرزا صاحب پہ فٹ کریں، ورنہ ہم جو اختلاف مرزا صاحب سے رکھتے ہیں وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر ان کا قتل واجب ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم مرزا صاحب کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ جی تو جزاک آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مرزا صاحب کو پہلے مرزا صاحب کی صداقت جو ہے وہ بیان کرتے، مرزا صاحب کے اپنے مقرر کردہ جی، جو جزاک اصول ہیں ان اللہ۔ صاحب، آپ کا سوال، آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں گے تو پھر ہم الگ سے سٹریم کر لیں گے، پھر اس کے اوپر آپ بات کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ ظاہر صاحب نے جس طرح کے پیارے بھائیوں نے بتایا انہوں نے کہیں جانا ہے تو ہم ان سے رخصت لیتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا جواب بہرحال دے دیں گے ان کو۔ ظاہر صاحب، آپ نے یہ جو پہلا سوال کیا ہے محترم جمبا صاحب سے متعلق، چونکہ خاکسار نے جمبا صاحب سے متعلق جو ہیں وہ زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان خدا کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو انسان جس نے دعویٰ کیا ہے یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الہامات جو خدا نے جن الہامات میں اس کو مامور من اللہ جو ہے وہ بیان کیا ہے وہ پبلک کے سامنے پیش کرے۔ ایک بات، میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں محترم جمبا صاحب سے متعلق ان میں اس بات کو بار بار پیش کیا ہے کہ جناب جمبا صاحب، آپ مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنا کوئی الہام پیش کیجئے۔ حضرت مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا پیارے بھائیوں تو آپ کو علم ہے، اپنے الہامات پیش کیے اور بے شمار صفحات کے صفحات، آپ یہ غیر احمدی حضرات تو کہا کرتے ہیں جناب تذکرہ ان کا اور نعوذ باللہ قرآن مجید ہے، اس میں تذکرہ میں الہامات پیش کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو پہلی جو کسوٹی ہے
اس کے اوपर ہی محترم جمبا صاحب پورے نہیں اترتے. دوسری بات, ہم نے کب جمبا صاحب کی اس طرح سے مخالفت کی ہے جس طرح آپ لوگ منکرانہ طور پہ مخالفتیں کرتے ہیں؟ ہم نے کب ان کے اوپر یہ کہا ہے کہ ان کو یہ کر دو اور ان کو وہ کر دو؟ ہاں, علمی طور پر جو گفتگو جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ جناب وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں وہ بات بنتی نہیں ہے جناب. ہم نے اگر جب بھی کوئی شخص معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کی تحقیق کرو. ہم تحقیق تو میرا حق ہے, باقی لوگوں کا بھی حق ہے. ہم جمبا صاحب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کی ہے, ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو, میں نے خود بلکہ الحمدللہ جو ہے وہ مناظرے کی دعوت بھی دی ہے. تو ہم نے آپ کے طرز عمل میں اور ہمارے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے, ان کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, ہمارے کوئی دوست جو ہیں اس سوال کو اگر اس کا جواب دینا چاہیں کسی جی 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 السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. اچھا, یہ جناب زاہد صاحب جو ہیں انہوں نے سوال کیا ہے جی جی مختلف جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے اوپر. اس میں تو ایک بات آپ نے غور کی ہوگی کہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہے جی جی اس کا کوئی بھی انہوں نے جو ہے نا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کیا ہے. یعنی جی کہ جی ہم نے جو رویہ بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا, جی یہ کہہ سکتے تھے نہیں کہ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, ہمارا تو ایسا کوئی رویہ نہیں, نہ ہم گالیاں دیتے ہیں, نہ ہم آپ کو واجب القتل سمجھتے ہیں, نہ کوئی اس طرح کی بات ہے, نہ ہی آپ کو مسجدیں میں جانے سے روکتے ہیں, ہم جی تو جی ایسا کام ہی نہیں کرتے, نہ ہی آپ کی مسجدیں توڑتے ہیں, نہ ہی چھینتے ہیں. جی جی لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں واقعی الحمدللہ. رویہ ہمارا وہی ہے جو منکرین, جو سچے انبیاء کے منکرین کا ہوتا تھا. لیکن جی ہم مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں مانتے. یہ ایک الگ کہانی ہے. ایک بالکل تو بات یہ بھی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جو زاہد صاحب نے یہ بات کی نا کہ جناب کیا جس کی بھی مخالفت ہوگی وہ سچا ہو جائے گا, تو جی میرا خیال ہے انہوں نے سٹریم غور سے نہیں سنی. یہ کوئی اور ساتھ کام کر رہے تھے, کوئی کام اپنا ضروری, زیادہ جی ضروری, کہ جب بالکل ہی جو ہماری گفتگو ہے نہ اس پر ان کی توجہ تھی, نہ ہی ہمارے دعوے پر ان کی توجہ تھی, نہ ہی دلیل پر توجہ تھی. یہ جی تو ہم چاروں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جس کی بھی مخالفت ہوگی وہ سچا ہوگا. یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے انبیاء یا خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں نا, ان جی کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے. جی امید بالکل. ہے کہ یہ سادہ اردو ہے, کوئی ایسی زبان نہیں کہ جو ان کو سمجھ نہ آئے. ان کو جی جی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کی بھی مخالفت ہوگی وہ سچا ہوگا. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے, ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے. اب ہم نے مثالیں جو دی ہے وہ ساری اس بات کی دی ہے کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں, جو صلحاء گزرے ہیں, ان کے مخالفین کا رویہ دیکھ لیں, اور احمدی مسلمانوں کا یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا جو رویہ تھا وہ دیکھ لیں, وہ آپ کو بالکل ایک جیسا لگے گا. بالکل. اچھا, اگلی بات آپ نے کہی کہ جناب مسیلمہ کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو بھیجے ہوئے تھے ساتھی, وہ ساتھ ہی تھا ان کے, میرا خیال ہے وہ ان کے خیموں کا خیال رکھ رہا تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بندے آئے تو آ کے انہوں نے جو بھی بات کی, واللہ عالم مکمل ان کا کیا مناظرہ ہوا یا گفتگو ہوئی, لیکن یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرتا. بہرحال اب اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مثال غلط آپ نے دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسیلمہ کذاب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے, خواب تو ان کی صاف ملتی ہے کہ میں نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے, اور میں حیران ہوا کہ میں سونا کیوں پہنا ہوا ہے, میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے. تو میرا جہاں تک خیال ہے اس سے مراد اسود انسی اور جو ہے وہ مسیلمہ کذاب ہے. تو بعض جب ہم اس بات کو بلکہ بعض دفعہ پیش کرتے ہیں ضمناً یہ بات آ گئی
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب زندہ موجود تھا تو اس کے خلاف جنگ کیوں نہ کی؟ تو بعض ان میں سے یہ سری جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جو اس نے تو دعویٰ بعد میں کہیں کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تو جب دعویٰ بعد میں کیا ہو تو ظاہر صاحب کی دلیل ویسے ہی غلط ہو گئی. اگر دعویٰ اس وقت کیا تھا تو بعد میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنگ ہے وہ اس کیٹیگری سے نکل گئی. بہرحال ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے واضح طور پر وحی کے ذریعے بتا دیا ہوا ہے, وحی خفی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا رویا کے ذریعے کہ یہ کذاب ہے, تو اس کو مثال کے طور پر پیش کرنا تو بالکل ایک لا علمی پر مشتمل یا بے عقلی پر مشتمل بات ہوگی اس کی. تو دوسری بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے, ان کو جب وحی کے ذریعے ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے اور جھوٹا ہے, اس کو عوام کے ساتھ ملانا کہ عام بندے جو ہم جن پر وحی نہیں ہوتی, ہمارے سامنے ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں, اس کو اور اس بندے کو جو اللہ کا نبی ہے باقاعدہ, جس پر شریعت اتر رہی ہے, حاضر نبی ہے, تو وہ یعنی کہ وہی باقاعدہ سلسلہ وحی کا جاری ہے اور خود اس بارے میں معلوم ہے کہ اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. ورنہ ابن سیاد کا واقعہ بھی ملتا ہے جس کو جا کر جس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کے اسے پوچھتے ہیں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو وہ کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ کہتے ہیں میں تو اللہ کے سب نبیوں پر جو سچے ہیں ان پر ایمان لایا ہوں. پھر اس کا امتحان کرتے ہیں. تو اس سے رویہ اور تھا, لیکن مسیلمہ کذاب کے الچیوں کے ساتھ رویہ سخت اس لیے تھا کہ ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوا تھا. اگر ظاہر صاحب آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہے, تو پھر آپ کی مثال اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک ہو سکتی ہے. ورنہ ہم عام انسان ہیں, ہم تو بظاہر جو دلائل ہے یا جو برہانات ہیں یا جو نشانات ہیں ان کی طرف ہی غور کریں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسیلمہ کے الچیوں کی مثال دینا یہاں بالکل ہی لا یعنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جناب, اور میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. ابھی جمبا صاحب والی وضاحت جو ہے وہ آپ نے کر دی ہے, وہ بہت بہترین تھی. بہت شکریہ جی. جی بالکل, جزاک اللہ. اور بالکل آخر پہ ایک چھوٹا سا نقطہ اس سے پہلے کہ خاکسار احمد نذیر صاحب کی طرف جائے. جیسا کہ ہمارے محترم اسلیم میر صاحب نے بتلایا, پبلک کو پتہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سونے کے کنگن جو تھے وہ دکھلائے گئے تھے. مسیلمہ کذاب کی تو میرے بھائیوں آپ بڑی مثال آگے پڑھ کے اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیتے ہیں. اسود انسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہلاک کیوں نہیں کیا, اس کے اوپر لشکر کشی کیوں نہیں کی, اس کے لیے کیوں نہیں یہ سزا تجویز کی کہ صحابہ کا ایک لشکر بھیج کر اس کو تہس نہس کر دیا جاتا. تو ذرا جو ہے میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اس بات پر بھی کبھی غور کر لیں.